آخر قربانی کی کیوں جاتی ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کا ریزن کیا ہے، کیونکہ بغیر وجہ کے کوئی کام تو کیا نہیں جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ تو یہ جو قربانی جو ہے، جو مسلمان کرتے ہیں، نبی کے ماننے والے، صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے، آخر قربانی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ سنو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، تو ایک دوست یہ چاہتا ہے کہ میرا دوست کسی اور کی طرف راغب نہ ہو، یعنی میرے دوست کی محبت کسی اور کی طرف راغب نہ ہو۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اپنی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بے حد محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت نہیں بلکہ دل و جان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو اچھا نہیں لگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم جاری کر دیا خواب کی شکل میں کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ حالانکہ لفظ بیٹے کا استعمال اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ میرے راستے میں قربان کر دو۔ بہرکیف یہ ایک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کا خلیل تھا، جو اللہ کا پیغمبر تھا، جو اللہ کا برگزیدہ نبی تھا، جو اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، اس نے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا تہیہ ہی نہیں بلکہ عزم مصمم کر لیا، اور اس عمل کو کرنے کے لیے میدان میں یعنی مینا میں پہنچ کر قربانی دے دیا۔ لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، اور وہ دمبے کی قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ کل قیامت تک اب جتنے بھی لوگ مذہب اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو ایک جاننے والے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ ہے ریزن قربانی کرنے کا۔